بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شوہر، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا کہ کوفے کے گورنر نے، اس وقت کے جو کوفے کے گورنر تھے، انہوں نے ہلال بن ابی بردہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ وہ شہر میں تھے تو اس نے آ کر مسجد کا ایک کونا سنبھال لیا۔ یہ ہلال بن ابی بردہ یعنی مسجد میں ہی آ گئے کہ بھائی مسجد صحیح جگہ ہے، یہاں پہ آدمی رہ لیتا ہے، اور وہاں پہ خوب خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو وہ اس سے متاثر ہوئے، اور اپنے انتہائی قریبی شخص جو ان کے دربار کے انتہائی مقرب شخص تھے، علاء بن المغیرہ، ان سے کہا کہ اگر اس شخص کا باطن بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو یہ اہل عراق کی سیرت کے مطابق ہے، یعنی اہل عراق والے ظاہر اور باطن دونوں میں ایک جیسے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماننا تھا، یہ خیال تھا۔ جس کو بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ نہیں سمجھا جائے گا، مطلب یہ تھا کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے بہت خشوع و خضوع سے، میں اس کو ریاکاری نہیں سمجھوں گا اگر اس کا ظاہر باطن کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ اب یہ جیسا دکھا رہا ہے، اگر اس کا دل بھی ایسا ہے، یعنی اکیلے میں بھی ایسا ہے، تو میں اس کو ریاکاری نہیں سمجھوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقرب خاص تھے علاء بن المغیرہ، انہوں نے کہا امیر المومنین، میں اس کا جلدی پتہ لگا لوں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یہ ریاکار شخص ہے، دھوکے باز ہے، یا واقعی یہ خشوع و خضوع والا آدمی ہے اور مخلص آدمی ہے۔ اب علاء بن المغیرہ ہلال بن ابی بردہ کے پاس پہنچے، جو ان کو کوفے کے گورنر نے بھیجا تھا، اور یہ شخص ہلال بن ابی بردہ مغرب اور عشاء کے درمیان نفلوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ علاء بن المغیرہ نے ان سے کہا کہ بھائی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیجئے، آپ کی نماز تو بہت لمبی ہے، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اب جب اس نے سلام پھیر دیا تو علاء بن المغیرہ نے فوراً ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری رسائی اور قربت کہاں تک ہے، اور وہ بھی امیر المومنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میں ان کا خاص بندہ ہوں، ان کا مقرب بندہ ہوں، اور میں نے امیر المومنین کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، میں نے اشارتاً آپ کو عراق کا گورنر بنانے کا کہا ہے کہ آپ کو عراق کا گورنر بنا دیا جائے۔ تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ بولو کہ اگر میں اس بات میں، اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور تجھے گورنر لگوا دیتا ہوں تو مجھے کیا دو گے، مطلب ہے کہ کیا رشوت ملے گی مجھے اس کے بدلے۔ اس نے فوراً آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال کی پوری تنخواہ، 1 سال کی پوری تنخواہ، یعنی رشوت پر وہ آمادہ ہو گئے فوراً۔ نماز گئی بھائی، اور وہ خشوع اور خضوع اور لمبی رکھتے چلی گئی فوراً۔ اچھا، 1 سال کی پوری تنخواہ اس وقت کتنی بنتی تھی؟ 1,20,000 درہم، 1,20,000 درہم، یعنی کہ ماہانہ 10,000 درہم اس کی تنخواہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کی پوری تنخواہ میں تمہیں دوں گا۔ علاء بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں یہ بات امیر المومنین تک پہنچاؤں گا کہ ویسے کہہ رہا تھا، یہ تو مکر سکتے کہ بھائی میں نے نہیں بولا۔ اب جب یہ رشوت دینے پر آمادہ ہے تو یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایسی چال چلی کہ نہ وہ اپنی بات سے مکر سکے
اور اس کی چوری بھی پکڑی جائے۔ تو اللہ نے فوراً ان سے کہا کہ بھئی یہ معاہدہ ہم چلو کر لیتے ہیں، میں آپ کو گورنر لگوا دیتا ہوں اور آپ مجھے 1 سال کی تنخواہ دیں گے اور یہ لکھ کر دیجئے مجھے۔ وہ شخص ہلال بن ابی بردہ فوراً اٹھے اور اس معاہدے کو تحریر کر دیا کہ اگر مجھے گورنری ان کے ذریعے سے ملتی ہے تو 1 سال کی پوری تنخواہ میں ان کو دوں گا۔ اب اس تحریر کو، اس معاہدے کو لے کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پڑھ کر جو کوفے کے گورنر تھے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید الخطاب کو خط لکھا۔ یہ اس وقت کوفے کے گورنر تھے کہ ہلال نے اللہ کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دینا چاہا، ہلال نے اللہ کے ذریعے سے یعنی عبادت کی ملمہ سازی سے، ریاکاری سے ہم کو دھوکہ دینا چاہا، اور یہ بہت قریب تھا کہ ہم دھوکہ کھا جائے۔ پھر ہم نے اس کو پرکھا تو سب کا سب محض کوٹ ہی نکلا، اخلاص اس میں ذرا برابر نہیں تھا۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے زمانے کا قصہ ہے، اور ان کے وزیر یا مصاحب انہوں نے اپنی ہوشیاری سے کیسے ایک ایسے آدمی کو جو صرف لالچ اور حکومت کی لالچ، کرسی کی لالچ کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا اور اپنے اوپر دینداری کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ تو آج کل بھی ایسے ہی ہے، بہت ہے دینداری دکھاتے ہیں دنیا کی خاطر، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔